لوگ کہتے ہیں آرٹس والے نالائق ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہی لوگ سب سے زیادہ سمارٹ اور فیوچر ریڈی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ چلیے سچ دیکھتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ایک کامن مسکنسیپشن ہے کہ آرٹس کے سبجیکٹ وہی لوگ رکھتے ہیں جو نالائق ہوتے ہیں اور کمپیوٹر سائنس یا بایولوجی رکھنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیسے؟ اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکشن کریں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہیومینٹیز یعنی آرٹس کے اسٹوڈنٹس نہ صرف کریٹیو اور اویئر ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہر اس پروفیشن میں ہوتے ہیں جہاں ہیومن انڈرسٹینڈنگ، کمیونیکیشن، سوسائٹی اور کریٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آرٹس صرف ان لوگوں کا راستہ ہے جن کا اکیڈیمک ریکارڈ ویک ہو، لیکن دنیا بھر میں آرٹس کو ایکول رسپیکٹ ملتی ہے اور کئی ممالک میں تو ہیومینٹیز یعنی آرٹس کے اسٹوڈنٹس سب سے زیادہ ڈائیورس فیلڈز میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آرٹس ایجوکیشن صرف بکس یا رٹا لگانے کا نام نہیں ہے، یہ آپ کے سوچنے کی صلاحیت، کریٹیوٹی اور سوسائٹی کو سمجھنے کی پاور کو انہینس کرتی ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں آرٹس رکھنے کے کچھ بڑے فائدوں کی۔ آپ آرٹس میں وہ سبجیکٹس رکھ سکتے ہیں جو آپ کی پرسنالٹی اور انٹرسٹ کے ساتھ میچ کرتے ہوں، جیسے کہ سائیکالوجی، ایجوکیشن، جرنلزم، سوشیولوجی، لا، ڈیزائن ایٹسٹرا۔ آج کل کی دنیا میں ایموشنل انٹیلیجنس، پبلک اسپیکنگ، میس کمیونیکیشن اور کلچرل لٹریسی بہت امپورٹنٹ سکلز ہیں، اور آرٹس یعنی کہ ہیومینٹیز ان سب سکلز کو ڈیولپ کرتا ہے۔ فری لانسنگ کا زمانہ ہے اور فری لانسر بننے کے لیے کمپیوٹر سائنس یا بایو سائنسز جیسی کمپلیکس اور مشکل فیلڈز کو چوز کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کنٹینٹ رائٹنگ، کاپی رائٹنگ، وائس اوور، ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائن، السٹریشن، اسکرپٹ رائٹنگ، بلاگنگ اینڈ ایون ایجوکیشنل ٹیوٹرنگ، یہ سب آرٹس بیک گراؤنڈ والوں کے لیے آئیڈیل فری لانسنگ سکلز ہیں۔ ہیومینٹیز میں لاجک اور کریٹیوٹی کا فیوژن ہوتا ہے۔ آپ کے انالائٹیکل یعنی تجزیہ کرنے کی اور ایکسپریسو یعنی اظہار کرنے کی سکلز دونوں پالش ہوتی ہیں، اور اسی طرح کی سکلز کی ضرورت ہر فیلڈ میں ہوتی ہے۔ آرٹس کے اسٹوڈنٹس کو نہ ایم ڈی کیٹ کی فکر ہوتی ہے اور نہ ای کیٹ کی، وہ اپنے پیشن کو فالو کرتے ہوئے کیریئر بنا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کچھ پاپولر آرٹ سبجیکٹ کی جو ہائی ان ڈیمانڈ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کا فیوچر میں کیا اسکوپ ہے۔ یہ سبجیکٹ ایزی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا اسکوپ بہت اسٹرانگ ہے۔ فزیکل ٹرینرز، فٹنس کنسلٹنٹس، اسپورٹس کوچز اور ایون فزیو تھراپسٹ کی ڈیمانڈ بہت حد تک بڑھ چکی ہے۔ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس بڑھنے کے ساتھ سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہر جگہ ہے، اسکولز، ہاسپٹلز، آفیسز اور این جی اوز، ہر جگہ۔ اگر آپ میں ریزننگ اور کمیونیکیشن سکلز ہیں تو لا آپ کو پاورفل پوزیشن پر لے جا سکتا ہے۔ آپ لائر، لیگل ایڈوائزر یا ایون جج بھی بن سکتے ہیں۔ پاکستان میں ٹورزم انڈسٹری گرو کر رہی ہے۔ ایونٹس، ویڈنگز، کانفرنسز سبھی پروفیشنل پلاننگ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ فیشن ڈیزائن، انٹیریئر ڈیزائن اینڈ اسپیشلی گرافک ڈیزائن کی ڈیمانڈ فری لانس اور کارپوریٹ ورلڈ دونوں میں بہت ہائی ہے۔ کینوا، ایڈوبی، یو ایکس یو آئی اسکلز سیکھ کر آپ انٹرنیشنل کلائنٹس کو سرو کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا اور یوٹیوب کریٹرز کی دنیا میں جرنلزم کا فیلڈ ایوالو ہو رہا ہے۔ آپ اینکر، اسکرپٹ رائٹر، پروڈیوسر یا ایڈیٹر بھی بن سکتے ہیں۔ ہیومینٹیز کے سبجیکٹس آپ کو گورننس، پالیسی میکنگ اینڈ ریسرچ میں لے کر جاتے ہیں۔ این جی اوز اور گورنمنٹ سیکٹرز میں ان کا اسکوپ بہت اوپر ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہیومینٹیز کے کچھ ریئلسٹک کونس کی جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لوگ اکثر آپ کی چوائس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ایم کلیئر ہے تو لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس آرٹس میں ایسے سبجیکٹ چوز کر لیتے ہیں جن کا فیوچر میں اسکوپ یا ان کے انٹرسٹ سے تعلق نہیں ہوتا، اس لیے اپنے انٹرسٹ کے مطابق گائیڈ لائن لینا اور ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ لا، سی ایس ایس، جرنلزم وغیرہ کے لیے آپ کو ایکسٹرا ایفرٹس اور جنرل نالج گین کرنا پڑتا ہے، بٹ اٹ از ڈویبل ود ٹائم۔ انجینئرنگ اور ایم بی بی ایس جیسے فکسڈ پاتھس کے مقابلے میں ہیومینٹیز میں آپ کو اپنا راستہ خود بنانا پڑتا ہے، لیکن اسی میں اصلی گروتھ ہوتی ہے۔ ہیومینٹیز اسٹوڈنٹس کے لیے فری لانسنگ کا اسکوپ بھی دن بہ دن بڑھ رہا ہے۔ آپ صرف ایک اسکل سیکھ کر بھی آن لائن ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔
graphic design, for example Canva and Adobe, content writing, blogging, voiceover and podcasting, video editing, script writing for YouTube or short films, social media management, translation, English to Urdu or vice versa, illustration, doodling, resume writing and virtual assistants. Fiverr, Upwork, freelancer.com اور LinkedIn پر ایسے ہزاروں کلائنٹس ہیں جو ان سکلز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں آپ لا پڑھ کے بہت آسانی کے ساتھ فری لانسنگ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ لیگل ایڈوائزری، کانٹریکٹس، ٹیکس اوبلیگیشن، ڈسپیوٹ ریگولیشن، لیگل ڈرافٹنگ، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اینڈ پروفیشنل کنڈکٹ جیسی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو نہ صرف فارن لا فرمز کانٹریکٹ پر ہائر کرتی ہیں بلکہ آپ ان کے پرماننٹ امپلائی کے طور پر بھی گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں اور ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کس کو آرٹس لینا چاہیے؟ لیٹس سمپلیفائی دس۔ اگر آپ کو کریٹیوٹی، کمیونیکیشن اور سوسائٹی میں انٹرسٹ ہے، اگر آپ ہیومن بیہیویئر، لا، ہسٹری یا میڈیا میں اپنا فیوچر دیکھتے ہیں، اگر آپ سیلف لرننگ اور فری لانسنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اگر آپ کو روٹ لرننگ یعنی رٹا لگانا پسند نہیں لیکن ریئل ورلڈ اپلیکیشن انٹرسٹنگ لگتی ہیں، ہیومینٹیز پڑھنا کمزور لوگوں کا کھیل نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو دنیا کو سمجھنا، بہتر بنانا اور ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا کیریئر آپ کے سبجیکٹ سے نہیں، آپ کے ویژن سے بنتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ آپ آرٹس کیوں لینا چاہتے ہیں یا اگر لے چکے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔